ویڈیو 1 منٹ ضرور دیکھیں، اسلامی ہے، آپ کو فائدہ ہوگا، ثواب بھی ہوگا۔ یہ ویڈیو دیکھے بنا نہیں چھوڑیں، مسلمان ہو تو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 49۔ ہمیں عاصم نے حدیث بیان کی کہا، ہم بالکل 9 عمر کے لڑکے تھے جو ابو عبدالرحمن سلمی کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ وہ ہم سے کہا کرتے تھے، ابو اوس کے سوا دوسرے کسی گاؤں وعظوں کی مجلس میں مت بیٹھو اور شقیق سے بچ کر رہو۔ شقیق خوارج کا نقطہ نظر رکھتا تھا، وہ ابو وائل کی نہیں، بالکل شقیق دبئی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 52۔ جریر کہتے ہیں، میں جابر بن یزید جفعی سے ملا تو میں نے اس سے حدیث نہ لکھی، وہ رجعت پر ایمان رکھتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 53۔ میسر نے کہا، ہم سے جابر بن یزید جفعی نے ان بدعتوں سے پہلے جو اس نے گھڑی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 54۔ سفیان نے کہا، جابر نے جس عقیدے کا اظہار کیا، اس کے اظہار سے پہلے لوگ اسی سے حدیث لیتے تھے، جب اس نے اس کا اظہار کر دیا تو لوگوں نے اسے اس کے بیان کردہ حدیث کے بارے میں مطعون کیا اور بغض نے اسے چھوڑ دیا۔ ان سے پوچھا گیا، اس نے کس چیز کا اظہار کیا؟ رجعت پر ایمان کا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 55۔ جراح بن ملیح کہتے ہیں، میں نے جابر بن یزید جفعی کو یہ کہتے سنا، میرے پاس ابو جعفر محمد باقر بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم کے 70,000 حدیثیں ہیں، جو سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 56۔ زہیر کہتے ہیں، جابر نے کہا، یہ میں نے جابر بن یزید کو یہ کہتے سنا، بلا شبہ میرے پاس 50,000 حدیثیں ایسی ہیں جن میں سے میں نے کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ پھر ایک دن اس نے ایک حدیث بیان کی اور کہا، یہ ان 50,000 حدیثوں میں سے ایک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 57۔ سلام بن ابی مطیع کہتے ہیں، میں نے جابر جفعی کو یہ کہتے سنا، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کردہ 50,000 حدیث ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 58۔ سفیان بن عیینہ نے کہا، میں نے ایک آدمی سے سنا، اس نے جابر سے ارشاد زبانی، اب میں نے اس زمین سے ہرگز نہ ہلوں گا یہاں تک کہ میرے باپ مجھے اجازت دے، یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے اور وہ سب فیصلے کرنے والوں میں سے بہتر ہیں کے بارے میں سوال کیا تو جابر نے کہا، اس کی تفسیر ابھی ظاہر نہیں ہوتی۔ سفیان نے کہا، اور اس نے یہ جھوٹ بولا؟ تو ہم نے سفیان سے کہا، اس کی مراد اس سے کیا تھی؟ انہوں نے کہا، ورثہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بادلوں میں سے ہیں، ان کی اولاد میں سے کوئی خروج کرے گا، ہم اس کے ساتھ خروج نہیں کریں گے حتیٰ کہ آسمان کی طرف سے پکارنے والا اس کی مراد علی سے ہے، پکار یعنی یقیناً وہی پکارے گا، فلان کے ساتھ مل کر خروج کرو۔ جابر کہتا تھا، یہ اس آیت کی تفسیر ہے، اور اس نے جھوٹ کہا۔ یہ آیت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔